مولانا رومی کے افکار۔ یوں تو افغانستان ایک ویرانہ ہے، لیکن اس ویرانے میں نہ جانے کون سی کشش ہے کہ امریکہ اور روس کھنچے چلے آئے، اس پر زبردست بمباری کی، چپے چپے پر گڑھے اور غار بن گئے۔ افغانستان کرۂ ارض کا بلیک ہول بن گیا۔ 5ویں اور 7ویں صدی ہجری میں اس بلیک ہول سے 2 سورج نکلے۔ ایک سورج جانب مشرق چلا اور لاہور آ کر اس نے جہاں کو منور کیا۔ اسے حضرت داتا گنج بخش کہتے ہیں۔ دوسرا سورج جانب مغرب چلا اور ترکی کے ایک قصبے کونیا میں جا مقیم ہوا اور جلال الدین رومی کے نام سے ایک جہاں کو منور کیا۔ ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رومی کو اپنا مرشد مانتے تھے۔ انہوں نے افلاک کا ایک تصوراتی سفر کیا، بڑا مشاہیر سے ملاقات کی۔ اس سفر میں مولانا روم ان کے شریک سفر اور رہنما تھے۔ اس سفر نامے کا نام جاوید نامہ ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو یائے عصر ازل تھے اور رومی کشف اسرار تھے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے وطن میں کبھی وہ توقیر و عظمت نصیب نہ ہوئی جو ان کا حق تھی۔ انہوں نے اس کا گلہ بھی کیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور رومی علیہ کے عاشقوں میں لاہور کے رہنے والے استاد خلیفہ عبدالحکیم بہت ممتاز تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب حکمت رومی میں تشنگان علم کی پیاس بجھانے کی کوشش کی ہے۔ ذیل میں رومی کے افکار کو آسان زبان میں بیان کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ رومی کی کتاب کا نام مثنوی ہے۔ مثنوی کا اہم ترین موضوع عشق ہے۔ مولانا ہزار طرح اس کی تفسیر کرتے ہیں اور اکثر وجد و مستی کے عالم میں وہ کہتے ہیں، عشق محبت کی شدت کا نام ہے۔ محبت خدا کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور مظاہر فطرت کے ساتھ بھی۔ گو جذب و کشش کی کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ہماری زبان میں اس جذبے کے اظہار کے لیے زیادہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ ماں اور بچے کی محبت اور مرد اور عورت کی محبت دونوں میں فرق ہے، لیکن زبان کا افلاس دونوں اقسام میں فرق کرنے سے قاصر ہے۔ بعض لوگ اسفل اور ادنیٰ عشق کو بھی عشق سے تعبیر کرتے ہیں۔ رومی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مولانا کے نزدیک کائنات میں ارواح کے سوا کچھ نہیں، خدا ان ارواح کا مصور ہے۔ کسی ناقابل بیان حکمت سے یہ ارواح اپنے ماخذ سے جدا کر دی گئیں۔ ہر روح بے تاب ہے اور اپنی اصل کی جانب کششیں محسوس کرتی ہے۔ اس کشش کا نام عشق ہے۔ حیات و کائنات اسی جذب و کشش کا مظہر ہے۔ مولانا کے نزدیک کائنات میں ارواح کے سوا کچھ اور نہیں، خدا ان ارواح کا مصور ہے۔ خدا کو ان روحوں سے اتصال بھی ہے اور انفصال بھی۔ یہ کیفیت عقل و ادراک کی گرفت سے باہر ہے۔ مولانا کہتے ہیں، ان گتھیوں کو استدلال سے حل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ حافظ شیرازی نے عالم جذب و سرور میں یہ بات کہی ہے، میرا دل وہ جام جہاں نما ہے
جس میں کون و مکان کے تمام اسرار منعکس ہو جاتے ہیں، یہ روح کب وجود میں آئی؟ جواب ہے کہ جس روز گنبد مینائی وجود میں آیا، یعنی کائنات روح انسانی سے پہلے وجود میں نہیں آئی۔ روح اور کائنات میں تقدم و تاخر نہیں۔ ہر روح میں ازل سے غیر متناہی ملکات موجود ہیں۔ اکثر شعراء اور صوفیہ نے سمندر کی اصطلاح استعمال کی ہے، یعنی حقیقت خدا ایک سمندر ہے اور انسان ایک حباب۔ روح کی حقیقت قلب مومن پر ہی فاش ہو سکتی ہے۔ یہاں مومن سے مراد ایک ایسا انسان ہے جو عقل و عرفان کے بے حد اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ مولانا روم روح کی قدامت کے بہت قائل ہیں۔ غالب روح کا ایک آلہ ہے جو اس نے عالم زمان مکان میں زیست کرنے کے لیے وضع کر لیا ہے۔ روحیں اگر کسی دوسرے عالم میں گئیں، یعنی جنت و دوزخ، ہو سکتا ہے وہاں کوئی دوسرا آلہ وضع کر لیا جائے۔ قالب مجھ سے بنا ہے نہ میں قالب سے، میں شراب میں مستی میری وجہ سے ہے نہ میں شراب سے مست ہوا ہوں۔ ہمارے صوفیہ کے نزدیک روح کو خدا لم یزل سے بہت مناسبت حاصل ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ عشق کا مظہر ہے۔ خدا نے انسان کو بے تاب کر رکھا ہے کہ وہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرے۔ محبت کی فراوانی انسان کو رذائل سے پاک کر دیتی ہے۔ اخلاق کے عالیہ اور تزکیہ نفس میں بھی عشق کار فرما ہے۔ اے دعائے جملہ علت ہائے، ماں تمام کائنات میں جو حرکت ہے وہ عشق کی ہی بدولت ہے۔ ارسطاطالس عقل استدلال سے وحدانیت تک پہنچا تھا۔ کہتا تھا خدا مصدر خیر ہے۔ کائنات میں جو سلسلہ ارتقاء ہے اس کا محرک خدا ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ ارسطاطالس عقل و استدلال سے خدا تک پہنچا تھا۔ قرآن میں جو عقیدہ توحید بیان ہوا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ قرآن کے مطابق رحمت اور ربوبیت خدا کی صفت ہے۔ مومن کو حکم ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے خدا کو رحمان اور رحیم کے نام سے پکارے تاکہ ان صفات کا اس کی ذات پر بھی اثر پڑے۔ محض خدا کا نام جپنا اور سطحی شکل ہے۔ عبادت اخلاق حسنہ اور اعمال صالح کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ روح عبادت یہ ہے کہ معبود کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ خدا ایسے عابدوں کے متعلق فرماتا ہے، خدا ان سے محبت کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ محبت ہی جوہر عبادت اور غایت عبادت ہے۔ مومن کا خدا محب بھی ہے، محبوب بھی۔ جس قدر انسانی روح خدا اسے واصل ہونے کی شائق ہے، اسی قدر خدا بھی بندے کے قریب کا طالب ہے۔ وہ کہتا ہے تم میری طرف 1 قدم آؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔
اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے مولانا روم نے بہت کوششیں کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشق کی ہمہ گیری ان ذرات میں بھی موجود ہے جنہیں عام انسان جامد اور بے جان تصور کرتے ہیں۔ ارض و سماں کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح میں مصروف ہے۔ مولانا کے زمانے میں ایٹم کو کریدانہ گیا تھا۔ جب ذرے کا دل چیرا گیا تو حیرت ہوئی کہ بچے الیکٹران ذرے کے دل کے اطراف گردش میں مصروف ہیں۔ یہ گردش بہت بافائدہ اور منضبط ہے۔ ذرے زبان کی بجائے اعمال سے تسبیح کر رہے ہیں۔ ذروں کی حرکت کی وجہ ذوق عشق ہے۔ مولانا فرماتے ہیں عشق کے بغیر کائنات ہی نہ بن سکتی تھی۔ کائنات میں جو اجسام اور اجرام ہیں وہ باہمی کشش کی وجہ سے حرکت کر رہے ہیں۔ 17ویں صدی عیسوی میں ایک بڑے عالم نیوٹن نے دعویٰ کیا کہ کائنات کے اجرام و اجسام باہمی کشش کی وجہ سے گردش میں ہیں اور یہ گردش ریاضی کے اصولوں کے تابع ہے۔ دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ باہمی تجاذب و کشش سے قائم ہے۔ دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ باہمی تجاذب و کشش سے قائم ہے۔ کائنات میں دو طرح کی قوتیں ہیں، ایک ذرے کو مرکز کی طرف کھینچتی ہے، دوسری مرکز سے دور کرتی ہے۔ اگر کائنات میں ساری چیزیں ایک جیسی ہو جائیں تو کوئی حرکت اور زندگی، کوئی ارتقاء نہ ہو سکے۔ مولانا روم کی چشم بصیرت نے وہ دیکھ لیا جس کے ظہور میں کئی صدیاں باقی تھیں۔ ان باتوں کو مولانا کا کشف سمجھنا چاہیے۔ مولانا نے کائنات میں تجاذب محسوس کر لیا تھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ تمام اجرام فلکی کی حرکت بھی اسی تجاذب عشق کی بدولت ہے۔ اگر یہ تجاذب نہ ہوتا یہ جہاں ٹھٹر کر رہ جاتا، نہ اس میں حرکت ہوتی نہ آفریشنے۔ مولانا روم کے مشکل افکار کو اس ناچیز نے آسان ترین زبان میں بیان کرنے کی جسارت کی ہے۔ آج کل مولانا روم کو مغربی دنیا میں بہت پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ افسوس ہے ہم لوگوں پر، چاند اور سورج ہماری مٹھی میں ہیں اور ہم جہالت اور رسوائی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ پاکستانیوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی علمی ذخائر سے استفادہ کریں تاکہ حسن کا گنج گرانما یہ ان کے ہاتھ آ جائے، زندگی کو کوئی مقصد اور غایت حاصل ہو۔ اگر انسان کو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے تو زندگی اسی طرح پر لطف ہو جائے جیسے جنت میں ہوگی۔